بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آج 3 عنوانات ہیں، جلدی ان کو لے لیتے ہیں، تینوں بہت عام ہیں۔ نمبر 1، جسٹسز کے خلاف ریفرنس اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت۔ نمبر 2، ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 2 بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو سزا غداری کیس میں۔ اور نمبر 3، پی ٹی ایم یا پشتون تحفظ موومنٹ کے معاملات۔ نمبر 1، سپریم جوڈیشل کونسل نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوسا فرما رہے ہیں، اس نے جو پیشی کی تاریخ ہے، پہلی ابتدائی ہیئرنگ جو ہے وہ 14 جون رکھی ہے، آج سے 2 ہفتے کم و بیش 2 ہفتے بعد، جس میں ٹیک اپ کیے جائیں گے 2 ججز کے کیس۔ ایک سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نمبر 2 سندھ ہائی کورٹ کے آغا صاحب۔ شنید 3 ججوں کی تھی، تیسرا لاہور ہائی کورٹ سے امکان تھا، جس کا ابھی منظر عام پر معاملہ نہیں آیا۔ اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایک تیسرا ریفرنس ہے یا نہیں۔ بہرحال ان 2 کا معاملہ 14 جون کو ابتدائی سماعت۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ لکھا جو فیض آباد دھرنا اعلیٰ حضرت مولوی خادم حسین صاحب کے حوالے سے تھا، اور وہ کیونکہ مقتدر قوتوں کا سپانسر تھا، انہوں نے ان میں پیسے بھی تقسیم کیے اور بہت کچھ کیا، جس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے پر جلتے ہیں، ویسے پر ہیں نہیں جو جلے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے کیونکہ جرات مندی سے اس میں حقیقی کلپریٹس کی بات کی اور ان کے اداروں کے سربراہوں کو یہ ہدایات جاری کی اپنے فیصلے میں کہ جنہوں نے بھی سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے اور اپنے عہدے اور اپنے حلف سے غداری کی ہے، یہ لفظ میرا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب ظاہر کچھ مقتدر قوتوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مقتدر ہیں۔ اب مقتدر جو لوگ ہوتے ہیں، جو سوورن لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہدایات تھوڑی جاری کی جاتی ہیں۔ باہر قاضی صاحب نے یہ جاری کر دی اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اصل میں وہ بغض وہ ہے، کینہ وہ ہے، لیکن نام یہ ہے، الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انکم کے حوالے سے، انکم ٹیکس کے حوالے سے پراپر ڈکلیریشن نہیں کیا، یا مس ڈکلیریشن کیا ہے کہ رپورٹڈلی ان پر الزام ہے کہ کچھ ایسی جائیدادیں ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ اب ایسی جائیدادیں تو لوگوں کی حلال بھی ہو گئیں، اور کئی حضرات ہیں کہ اب اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ نزلہ بر عضو ضعیف است ہے جی، تو مقتدر قوتوں کی سائیڈ پر جو ہوگا، ظاہر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جو انہیں پسند نہ ہو جی تو پھر وہ ریفرنس بھی آتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اس دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی باقی وکلاء کی تنظیموں سے رابطہ کرنے کا کہا ہے، اور وہ دیکھیں کیا الٹیمیٹ سٹانس اپناتے ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ ریپرکشنز ہوں گی، ریئیکشن آئے گا، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ کہ بہرحال مقتدر قوتوں سے ان کی فیوریٹ بک سے گر جانا زندگی کو مشکل بناتا ہے، اس لیے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی قوالی کرتے رہیں۔ جی، اس سے پہلے شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے بھی یہ گستاخی کی تھی، اور ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہرکارہ صاحب، اب جو محکمے کے حساب سے سبکدوش ہو چکے، اور اب بھی اکٹھی کرتے ہیں تاکہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ تو شوکت صدیقی کو جب ہٹایا گیا تھا تو اس حوالے سے ایک چند اشعار میں نے لکھے تھے، دوستوں کو سنائے تھے، تب یہ چینل نہیں تھا، اس لیے آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ منہ زوروں کا میں وفادار نہیں ہوں، کسی رعایت کا طلبگار نہیں۔ منہ زوروں کا میں وفادار نہیں ہوں، کسی رعایت کا طلبگار نہیں ہوں،
مسند عدل پہ کسی کی مرضی کرنا میں ناٹک کا کوئی کردار نہیں ہوں. مسند عدل پہ کسی کی مرضی کرنا میں ناٹک کا کوئی کردار نہیں ہوں. اور نیستم سگ برائے ارتش در دادگاہ، اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لینا کیونکہ ہمارے پر جلتے ہیں. کہ نیستم سگ برائے ارتش در دادگاہ، کسی قوت ظلم پہ نثار نہیں ہوں. وہ ایک نثار صاحب بھی تھے، کا پہلے نام آتا تھا، وہ کہیں اور نثار تھے. تو نیستم سگ برائے ارتش در دادگاہ، کسی قوت ظلم پہ نثار نہیں ہوں. آدھا سا ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ چسکا لے لیں آپ. جی، نیستم سگ کہ میں کتا نہیں ہوں، برائے ارتش مقتدر قوتوں کا، در دادگاہ عدالت میں. کہ نیستم سگ برائے ارتش در دادگاہ، کسی قوت ظلم پہ نثار نہیں ہوں. کہ میں مقتدر قوتوں کا کتا نہیں ہوں. ہیں جی، کسی قوت ظلم پہ نثار نہیں ہوں. اور سیم و زر سے مومن بدلتا نہیں، سیم و زر سے مومن بدلتا نہیں. ہاں کوئی جن سے بازار نہیں. یعنی دولت و درہم و دینار، سیم و زر، سیم چاندی کو کہتے، تو سونے چاندی سے یعنی دولت سے مومن کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ گویا شوکت صدیقی کی ترجمانی ہم نے کی تھی کہ سیم و زر سے مومن بدلتا نہیں، ہاں کوئی جن سے بازار نہیں ہوں. میں کوئی سیلیبل کموڈیٹی تھوڑی ہوں کہ کوئی مارکیٹ میں بکنے والی چیز نہیں ہوں. کہ آئینے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، جی کوئی مروب ستمگار نہیں ہوں. یہ مصرع اقبال سے ہم نے مستعار لیا ہے. اور نہ ہی وہم ہے مجھے ناگزیر ہونے کا، نہ ہی وہم ہے مجھے ناگزیر ہونے کا، مرض خود ستائی کا بیمار نہیں ہوں. یہ اعجاز نسبت صدیق ہے شاید، تشکیک کا میں شکار نہیں ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے معاملے میں کبھی تذبذب، کبھی کسی شک کا شکار نہیں ہوئے، تو وہ صدیق ٹھہرے. تو شوکت صدیقی کو بھی کلیم ہے ان سے نسبت کا، شاید اس کا کوئی روحانی اثر تھا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں کہ آغا صاحب کا قصور میرے علم میں نہیں ہے، یقیناً کوئی ہوگا جی، یا پھر تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے ایک اور کچھ شامل کیا گیا، واللہ عالم الصواب. جی، تو اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور ایک بریگیڈیئر رضوان صاحب ہیں، راجہ رضوان اختر، اور ایک کوئی ڈاکٹر اکرم صاحب ہیں جو کسی حساس یعنی چھوئی موئی ٹائپ کے ادارے میں ملازم تھے، انجینئر تھے. تو انہوں نے اپنے راز کہیں بیچے ہیں. جی، ملک بیچ دیتے تو بچ جاتے، لیکن راز ہی بیچے ہیں. تو اس لیے ان کو سزا، ایک کو 14 سال لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو، اور باقی 2 کو سزا موت رپورٹلی ملی ہے. یہ یقیناً اچھا اقدام ہے کہ جس نے ملک سے غداری کی اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ وہ کہ منہ کے اونٹ میں زیرہ کے برابر ہے. جنہوں نے آئین پاکستان کو توڑا، پورے نظام مملکت کو درہم برہم کیا، اپنے پاؤں تلے روندا، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور اعلیٰ حضرت سید پرویز مشرف صاحب. اصل غدار وہ ہیں اس ملک کے، ان کو اس کے کنسیکوینسز بھگتنے چاہیے. لیکن وہ وہی چھوئی موئی ٹائپ چیزیں ہیں، اگر ان کا ذکر کریں تو ہمیں جھرجھری سی ہوتی ہے. تو بہرحال رہنا سائندہ. اب تیسرا ہے کہ پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ، اس کے علی وزیر پہلے گرفتار تھے، محسن داوڑ بھی گرفتار ہوئے. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو گھیرا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو وہ پوزیشنیں تھی، جو چیک پوسٹ تھی، ان پر ری انفورسمنٹ زیادہ بھیجی گئی تھی، گھر کو نہیں گھیرا گیا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ حکومت نے براہ راست ایجنسیوں نے جا گرفتار کیا. کچھ کہتے ہیں کہ مشران یا جو جرگہ ہے اس کے حوالے سے وہاں نیگوشیشنز ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کیا، اور احتجاج کو بعد از رمضان تک ملتوی کیا گیا، دھرنے وغیرہ کو. تو بہرحال ہمیں خوش قسمتی سے چلو غدار کیونکہ ڈیفیسٹ ہو گئے تھے نا، تو غداروں کی فوری ضرورت تھی. تو بہرحال یہ ریڈی میڈ غدار مل گئے. اب دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے. لیکن پشتون سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہرحال ہے، اور پچھلے 40 سال سے ہم پشتونوں کو بیچ رہے ہیں. بخدا جتنے بیچ کر ان کو پیسے ہم نے لیے ہیں، اس میں سے 10-15% بھی خرچ کر دیں،
ان مسکین بیواؤں، یتیموں، بے آسرا اور بے گھر لوگوں کی اچھی خاصی تشفی ہو جائے. ہاں جی. لیکن درہم و دینار تو جہاں آ جائیں ہم 50-60 ہزار لوگوں کو قتل کرانا گوارا کر لیتے ہیں. درہم و دینار پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آئی جی صاحب اپنے ایس ایس پی یا ڈی آئی جی کو ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کوئی سزا دے لیں، لیکن جو آئی جیز رہے ہوں اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہو ملک کا، ان کو جب کوئی ان کا تذکرہ کرے تو وہ مسلوب کیے جانے کے قابل ٹھہرے. تو اسی قسم کا سلسلہ ہے. تو بہرحال یہ ٹرینڈ جو ہے اس نے پاکستان کو ہمیشہ عدم استحکام دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جس میں باخدا بہت پوٹینشل ہے ترقی کرنے کا، جس کے پاس بہت ریسورسز ہیں. سب سے بڑا ریسورس ہیومن ریسورس ہوتا ہے. 20-22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن کیا کریں ان میں سے سب سے زیادہ 20 کروڑ غدار ہیں، چند ساتھی ہیں جو بے وطن. تو بہرحال اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اجازت پر چاہنے سے پہلے آپ کو ایک اور چھوٹا سا قطع ویسے ہوتا ہی چھوٹا ہے، ہم زبردستی چھوٹا بھی ساتھ کہہ دیتے. تو یہ آپ کی خدمت میں اصل میں یہی قطع سنانا تھا. شوکت صدیقی تو ویسے ذکر آ گیا. عرض کرتا ہوں، آتے ہیں تو ہم پرجوش آتے ہیں، آتے ہیں تو ہم پرجوش آتے ہیں، جاتے ہیں تو بے قرار جاتے ہیں. آتے ہیں تو ہم پرجوش آتے ہیں، جاتے ہیں تو بے قرار جاتے ہیں. دیکھیں سنورتا ہے کچھ ہم سے کہ دیکھیں سنورتا ہے کچھ ہم سے کہ ملک عدم یوں ہی سدھار جاتے ہیں. آتے ہیں تو ہم پرجوش آتے ہیں، جاتے ہیں تو بے قرار جاتے ہیں. دیکھیں سنورتا ہے کچھ ہم سے کہ ملک عدم یوں ہی سدھار جاتے ہیں. تو اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.